یہ علماء جو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ نہ پڑھو، کسی حد تک وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں کہا گیا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. صحیح بخاری میں تو آیت آتی ہوگی تو پہنچائیں گے نا. اگر آپ کو آیت کا خود ہی نہیں پتا تو آپ آگے کیسے پہنچائیں گے؟ علی بھائی آپ ایک طرف تو کہتے ہیں درس قرآن ہونا چاہیے، دوسری طرف آپ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کو ریاض الصالحین سے درس شروع کرانا چاہیے. دونوں چیزیں بیک وقت کیسے درست ہیں؟ درست ہے نا، کیونکہ ریاض الصالحین میں درس قرآن ہی ہے. درس قرآن جب میں دیتا ہوں تو پہلے میں کیا کرتا ہوں؟ آیات پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کے کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس میں آیات پیش کرتا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں؟ اس کے کانٹیکسٹ میں احادیث. آپ میرے قرآن کے تفسیر کے لیکچرز اگر لکھنا شروع کریں تو ان کی ایک ترتیب بنے گی کہ پہلے آیات پڑھی، پھر ان آیات کے کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس دیا دوسری آیات سے، پھر اس کانٹیکسٹ میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی سے احادیث بتائیں، پھر اپنی ورڈکٹ دی. یہی ہوگا نا؟ تو ریاض الصالحین میں آلریڈی یہ ہوا ہے کہ کسی بھی ٹاپک پہ پہلے قرآن کی آیات وہ لے کے آتے ہیں، 4 5 5 6 آیات لے کے آتے ہیں، پھر ان آیات سے متعلقہ احادیث لے کے آتے ہیں. تو بالکل درس قرآن ہی ہے. ریاض الصالحین کا درس قرآن ہی ہے، کیونکہ وہ ٹاپک وائز ہے. باقی وہ قرآن پاک کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل کرنا وہ تو کرنا چاہیے، لیکن جب آپ نوٹس کے فارم میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک تھوڑے وقت میں آپ نے ایک ٹاپک کو ایڈریس کرنا ہے، تو پھر ظاہر آپ کی کمپیٹنسی ہونی چاہیے. ورنہ درس قرآن ہر بندہ نہیں دے سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں، سورہ نساء ایک بندہ شروع کر لے، پہلے رکوع کا درس دے دے، دوسرے رکوع میں آ جائیں گے وراثت کے قوانین، وہ کیسے بیان کرے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ بھی ایکسپرٹی نہیں ہے. یہ علماء جو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ نہ پڑھو، کسی حد تک وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں ہمیں مکمل اختلاف ہے جو وہ مکمل کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں انہیں آپ سکپ کر دیں، پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کریں. اسی لیے کہا گیا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. صحیح بخاری میں تو آیت آتی ہوگی تو پہنچائیں گے نا. اگر آپ کو آیت کا خود ہی نہیں پتا تو آپ آگے کیسے پہنچائیں گے؟ تو ریاض الصالحین کا درس قرآن ہی ہے، کیونکہ ہر ٹاپک پہ انٹلیکچوئل طریقے سے انہوں نے ٹاپکس بنا کے آیات اور احادیث مینشن کی ہوئی ہیں. تو یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں، یہ پیرلل میں. اس کے بعد قرآن پاک کو اگر کسی نے درس قرآن کے طور پہ شروع کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے اسے قرآن کو خود پڑھنا ہوگا، ورنہ مولوی تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خلاف فتوے لگانے کے لیے. یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ قرآن کھول کے درس قرآن کر دیں گے تو مولوی آ کے ہاں جی آیت کھول 10 منو کے لکھے ہے. تو میں اس ہاٹ سیٹ پہ ابھی تو نہیں آ کے بیٹھا، پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، تو اس طرح تو نہیں لگایا ہوا میرے بھائی. میں نے محنت کی ہے، اپنی زندگی کھپائی ہے اس کام میں. تو اس طرح کرنے سے یہ معاملات نہیں ہو جانے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور ہم جو کہتے ہیں نا قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو، وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علماء آپ کو قرآن و حدیث کے اپوزٹ بتا رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ علماء سے قرآن و حدیث نہ پڑھیں. ہم یہ کہتے ہیں علماء کو جا کے پوچھیں کہ یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے. یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہر بندہ اس کمپیٹنسی کے لیول پہ نہیں آئے گا. سورہ توبہ کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر قبیلے میں ہر بندہ ہی دین کا تفصیلی علم حاصل کرے. تو ہونا چاہیے کہ ہر قبیلے کے لوگ اپنے چند لوگ مخصوص کریں جو علم میں مہارت حاصل کریں، فقہ حاصل کریں، اور وہ واپس قوم میں آ کے تبلیغ کریں. ہر کام کو سیکھنا تو پڑے گا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا ڈائریکٹ پڑھو، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو یہ سیکھ کے آئے ہوئے ہیں نا، یہ قرآن یا بخاری مسلم کھول کے بیچ میں اندر بزرگوں کی اسٹوریاں پڑھ رہے ہیں. تو ان سے ہوشیار رہیں، ان سے پوچھیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے جہاں سے آپ نے پڑھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے جہاں سے پڑھا ہے. اب یہ نہیں علماء سے پوچھیں کہ یہ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ناجائز جگہ پہ بھی ایک دفعہ مسجد بن جائے تو آپ نے اسے گرانا نہیں ہے، مسجد کا احترام شروع ہو جائے گا. تو کہیں گے ہمارے بزرگوں کے فتوے ہیں. تو جب کوئی کہ بزرگوں کے فتوے ہیں تو بزرگاں دے تو پتہ ہے اسی ویسے ہی نہیں کوئی سمجھتے. اسی نے کہا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں.